صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے وائزین کو اپنی انتڑیوں کے گرد گدھے کی طرح چکر کاٹتے ہوئے دوزخ میں دیکھا ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں تو رواج ہے نا، بیل کو جوتا جاتا ہے، اس طرح گدھے بھی جوتے جاتے تھے، جو ایک کولو کے جس طرح یہ بیل ہوتے ہیں، وہ چکر کاٹتے تھے پانی نکالنے کے لیے، یا سٹے سے گندم کے دانوں کو الگ کرنے کے لیے ان کے پاؤں وہاں پڑتے تھے۔ تو جس طرح گدھے یوں گھومتے رہتے ہیں نا، اس طرح اپنی انتڑیوں کے گرد ان کو گھومتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل جنت پھر ان سے پوچھیں گے کہ یہ تم لوگ تو تمہاری باتیں سن کے تو ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں، ہائے ہائے ہائے، تو تم لوگ کیوں جہنم میں ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم جو کہا کرتے تھے اس میں خود عمل نہیں کیا۔ اسی لیے وہ کہا جاتا ہے نا کہ مولوی جو کہہ رہا ہوتا ہے نا اس پہ آپ عمل کریں، مولوی جو کر رہا ہوتا ہے نا اس پہ عمل نہ کریں، کیونکہ کرنا جو ہے نا وہ مشکل کام ہے، نیکی لوگوں کو واضح و نصیحت کرنا بہت آسان کام ہے۔ تو اس دن راز فاش کر دیے جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں پہ پردہ ہی رکھے۔ ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سے درگزر والا معاملہ فرمائے۔ ایسا بھی ہوگا کہ بعض لوگوں کے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ رکھ لے گا، ان کے ظاہر ہے کہ وہ ان نیک اعمال کے سبب بھی ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، باقی جس کی مٹی پلید ہونی ہے وہ تو ہو جانی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے ریاکار لوگوں کو، تو بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ریاکار کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ ایک دفعہ اس کی ریاکاری پبلک کے سامنے عیاں نہ کرے۔ ہم نے کئی علماء کو دیکھا ہے پوری پوری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ان کا وہ پورے کے پورے کچے چٹے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، سکینڈلز کی فارم میں اور ایشوز میں۔ اور جب سے ہماری ویڈیوز آئی ہیں تو زندہ اور مردہ سارے بزرگوں کے کچے چٹے کھل کے سامنے آنا شروع، تو الا ماشاء اللہ تعالی فما له من قوت ولا ناصر۔ تو جب وہ راز فاش کر دیے جائیں گے، فما له من قوت ولا ناصر، پس اس دن نہ تو اس شخص میں خود کوئی زور ہوگا اللہ سے بچنے کا، ولا ناصر، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی قیامت والے دن اللہ تعالی سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ جب وہ شخص اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائے گا، نہ تو وہ خود اپنی طاقت کے ذریعے بچ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی دھونس کے ساتھ بچا سکتا ہے۔ یہ شفاعت بالاذن کا معاملہ بھی سمجھیں، یہ شفاعت بالوجاہت نہیں ہے کہ دھونس کے ساتھ کسی کو چھڑوا لیا جائے۔ قرآن کی جو ڈاکٹرائن ہے، اس ڈاکٹرائن کے اندر شفاعت جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے، اللہ جس کے لیے اجازت دے دے گا اس کے لیے شفاعت۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی شخص کسی کو دھونس کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ چھڑوا دے سکتا، تو اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کوئی وہاں پہ مددگار نہیں۔ اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی قیامت کے دن تو میں تجھے اللہ کے حضور چھڑوا نہیں سکتا۔ یعنی دنیا میں تو میں اپنے مال سے تجھے جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حضور اگر پکڑ ہو گئی تو پھر قیامت والے دن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑوا نہیں سکتا۔ اعوذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔